السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھنڈی زیادہ پڑ رہی ہے، آپ کا جسم ابھی گرم ہوا، آپ کا جسم ٹھنڈا ہے، لیکن آپ کے ایمان کی حرارت ابھی گرم ہے، تو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی شہرت کے لیے اور نہ دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور نہ دولت کے لیے، یہ آئے میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، سبحان اللہ، بے یہ شک آئے میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے۔ مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے، مسجد سبحان اللہ۔ کوفہ سے آواز علی آتی ہے، زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اسٹیج پر معزز شخصیات اور علماء کرام کا ایک جمع غفیر، ایک بہت ہی نورانی قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں چند منٹوں کے لیے مجھے میرے سرپرست اور کرم فرما حضور صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب اللہ نے مجھے آج جس شخصیت کے اعتراف خدمات کے لیے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے تعارف کے لیے مجھے کھڑا کیا ہے۔ پر ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ قاعدہ اور یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے تعریف کی جائے اور کسی کی جو ہے واہواہی کی جائے، نہ تو یہ ہمارے امیر نے سکھایا ہے ہمیں، نہ تو ہمارے نگراں نے سکھایا ہے۔ ہمیں اگر سکھایا گیا کسی کی تعریف اور توصیف کے لیے تو ہمارے اولیاء کرام کی تعریف کے لیے سکھایا گیا ہے، اور اگر کسی کی تعریف کرنا سکھائی گئی ہے تو وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سکھائی گئی ہے، اور اگر کسی کی تعریف سکھائی گئی ہے تو وہ سارے جہان کا مالک جو ہے اور سارے جہان کا خالق جو ہے اسی کی تعریف ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اسی لیے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ لیکن آج اس موقع پر چونکہ ہم حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کے اعتراف خدمات کے موقع پر ہم لوگ جمع ہیں، تو کچھ باتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ ہو، اس کے لیے، اور کچھ نگراں سنی دعوت اسلامی کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کو پیش کرنے کے لیے میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ان تمام باتوں کو میں سمیٹ دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ دین کی خدمت کرنے والے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ایک عظیم الشان اور پاک سلسلہ دین کی خدمت پر معمور کیا۔ اس کے بعد جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس قافلہ جو ہے وہ رکا، تو اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین کرام اور اولیاء کرام، اور اس کے بعد علماء کرام کی شکل میں آج دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ رب العزت اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو جب اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے
اگر کسی کو وہ عزت دینا چاہتا ہے تو اپنے دین کی خدمت کے لیے اسے چن لیتا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اسے چن لیتا ہے۔ انہی شخصیات میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جن کا ہم اعتراف اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے جمع ہیں۔ میں آج تھوڑا سا خاندانی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج سے 3 صدیاں پہلے سن 1100 ہجری میں یہاں پر ایک بہت ہی بزرگ شخصیت، جسے آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، مالیگاؤں کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہوگی یا آپ کے پاس مالیگاؤں کی تاریخ ہوگی تو آپ اس میں پڑھیں تو اس میں ایک بزرگ ہستی کا نام آپ کو ملے گا، اور وہ نام میر سید موسیٰ صاحب کا ہے۔ وہ یہاں پر آباد تھے۔ انہی دنوں جونپور سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت میر سید یوسف علی یہاں پر ہجرت کر کے آئے۔ اب چونکہ میر سید یوسف علی ایک عالم تھے اور ان کا خاندان جو ہے علمی خاندان تھا، اور ایک اچھے خطیب تھے، ایک اچھے مقرر تھے، تو جب وہ مالیگاؤں تشریف لائے تو ان دنوں میر سید موسیٰ یہاں کے بہت ہی عظیم انسان مانے جاتے تھے اور ایک دانشور کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جب میر سید یوسف علی یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے وعظ و نصیحت کی محفل سجانا شروع کی، تو کبھی ایک محفل ہوئی، 2 ہوئی، اور پھر چلتے چلتے کبھی ایسا ہوتا کہ ہفتہ بھر جو ہے میر سید یوسف علی وعظ و نصیحت کی محفل سجاتے۔ اب جب میر سید موسیٰ علی نے دیکھا کہ یہ نوجوان اور یہ علمی خاندان سے تعلق رکھنے والا اور یہ نبی کے اور خدا کے دین کی خدمت کرنے والا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی میر سید یوسف علی کے ساتھ ان کا عقد کیا۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ خاندان آباد ہوا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ حضور 12ویں صدی کے جو مجدد اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ، ان کا دورہ تھا، اور ان کا ایک جو ہے انداز تھا کہ جب وہ دورہ کرتے تو دوران سفر اگر انہیں کوئی سید خاندان مل جاتا، سادات خاندان سے کوئی تعلق رکھنے والا کسی گاؤں میں کسی دیہات میں مل جاتا، تو آپ اس کے نسب نامے کی تحقیق کرتے اور تحقیق کرنے کے بعد اسے ایک مہر عطا فرماتے تھے، اور پھر اپنی جانب سے ایک عیدگاہ بناتے اور اس عیدگاہ پر اسی شخص کو جو سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا اسی کو وہاں پر امام مقرر فرماتے تھے، اور اس شہر کا اور اس دیہات کا اسے قاضی القضات بناتے تھے۔ تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کی تحقیق ہوتی تھی کہ وہ کسی کو ایسے ویسے ہی سید نہیں مان لیتے تھے، وہ تحقیق کرتے تھے، نسب نامہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا تھا اس کے بعد وہ اپنی مہر جو ہے انہیں عطا فرماتے تھے اور انہیں عیدگاہ کا امام مقرر کر کے انہیں قاضی بناتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ دورہ کرتے کرتے جب مالیگاؤں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ایک سادات کا کنبہ، ایک سادات کا خاندان موجود ہے، اور اس سادات میں ایک نام میر سید یوسف علی کا ہے، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے بہت تحقیق کے بعد حضرت میر سید یوسف علیہ رحمہ کو اپنی مہر عطا فرمائی، اور آج جو سینٹرل والی عیدگاہ کہلائی جاتی ہے وہاں کا انہیں عید کا امام مقرر کیا اور انہیں پورے شہر کا قاضی بنایا، بہت تحقیق کے بعد بنایا۔ اور اسی کے بعد حضرت میر سید یوسف علیہ رحمہ اپنی تمام تر خدمات انجام دیتے، دینی خدمات جو بھی تھی ان کے ذمے، اس کے فرائض سے آپ جو ہے ہمتن مصروف رہتے اس میں۔ اس طریقے سے خاندان بڑھتا رہا،
پھلتا پھولتا رہا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان ہستی جن کی خدمات کا ہم اعتراف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ انہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کی تصدیق پر جس خاندان پر کہ جو ہے حضور اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے مہر تصدیق ثبت فرمائی کہ یہ خاندان سید ہے اور اصلی سید ہے، اور انہوں نے پورا سلسلہ نسب اور پورا شجرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا شجرہ ملتا ہے، ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، تو انہوں نے جو ہے مہر عطا فرمائی اور انہیں عیدگاہ کا امام بنایا۔ تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی تحقیق ہے، اور وہ سلسلہ نسب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ پورا سلسلہ نسب، پورا شجرہ نسب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات جو ہے شکوک و شبہات جو لوگ پیدا کرتے ہیں، آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود ساختہ سید بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عالم تم محنت سے بن جاؤ گے، لیکن سر پٹک پٹک کر زخمی کر لو اپنا سر، تم سید نہیں بن سکتے، اس لیے کہ سید بنا نہیں جاتا، یہ رب کے کرم سے بن جاتا ہے، سبحان اللہ، رب کے کرم سے بن جاتا ہے۔ تو آج کل کچھ لوگ افواہیں گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سلسلہ نسب کیا ہے، اور کہاں سے ان کا شجرہ ملتا ہے، اور کہاں سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے یا نہیں۔ تو میں آپ کو وہ تمام باتیں آج پڑھ کر جو سلسلہ نسب ہے، ہمارے سامنے نگراں سنی دعوت اسلامی بیٹھے ہیں، ان کا سلسلہ نسب کس طریقے سے اور کوٹھی پشت میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یا آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی کھٹک رہی ہوگی کہ یہ آج ہی یہ سب کیوں لے کر بیٹھا گیا، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ چیز کیوں نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جو 11ویں صدی ہجری تھی اس میں ان کا خاندان جو تھا وہ علمی خاندان تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ان کے خاندان میں لوگ کاروبار سے ٹچ ہوتے گئے، کاروبار سے جڑتے گئے، تو ان کا جو سلسلہ علم تھا وہ منقطع ہو گیا، علم جو ہے اس خاندان سے کم ہوتا چلا گیا، تو ان کے خاندان کے جو روابط تھے وہ عوام سے کٹتے چلے گئے، اور عوام نے ان کے خاندان کو جو ہے بھلا دیا۔ لیکن آج پھر اللہ رب العزت نے نگراں سنی دعوت اسلامی پر یہ کرم کیا کہ انہیں ایسی علمی صلاحیت عطا فرمائی کہ آج عوام پھر ان سے جڑ رہی ہے، تو آج ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں ملتا ہے۔ تو آئیے میں سلسلہ نسب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ ان کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے 41ویں پشت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سید الانبیاء حضور رحمت عالم تاجدار کون و مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کی اولاد، سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو انہی کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جو ہیں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرزند سیدنا امام باقر اور ان کے فرزند
سیدنا امام جعفر صادق اور ان کے فرزند سید اسماعیل اعرج اور ان کے فرزند سید ابو الحسن اور ان کے فرزند سید اسماعیل، ان کے فرزند سید حمزہ اور ان کے فرزند سید علی اکبر، ان کے فرزند سید موسیٰ اور ان کے صاحبزادے سید احمد، ان کے فرزند سید حسین اور سید حسین کے صاحبزادے سید عبداللہ کے صاحبزادے سید جمال الدین کے صاحبزادے سید مبارز الدین کے صاحبزادے سید کمال الدین، ان کے فرزند سید علی اور ان کے فرزند سید تاج الدین اور ان کے فرزند سید ظہیر الدین اور سید ظہیر الدین کے صاحبزادے سید عماد الدین کے صاحبزادے سید شاہ ابراہیم کے فرزند سید محمد اعراف اور ان کے فرزند سید عبداللہ اعراف اور ان کے فرزند سید اسد الدین کے صاحبزادے سید مخدوم اور ان کے فرزند سید رضا کے صاحبزادے سید دریش اور ان کے صاحبزادے سید عبد الکریم اور ان کے صاحبزادے میر سید یوسف علی اور ان کے صاحبزادے میر سید محمد ولی اور ان کے صاحبزادے سید محمود علی کے صاحبزادے میر سید غلام حسین کے صاحبزادے میر سید یعقوب علی، ان کے صاحبزادے پیر سید یوسف علی اور ان کے صاحبزادے سید اشرف علی اور سید اشرف علی کے صاحبزادے سید محبوب علی اور ان کے فرزند سید نذیر علی اور سید نذیر علی کے فرزند سید سرور علی کے صاحبزادے سید یاسین علی اور سید یاسین علی کے صاحبزادے سید امین القادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ یہ پورا سلسلہ نسب آپ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنا دیا گیا۔ اب تو کسی کو اعتراض اس بات پر نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ یہاں پر اعتراف خدمات کے لیے حاضر آئے ہیں، تو اب ہمارا ایک کام ہونا چاہیے کہ اگر ہم اعتراف خدمات کرتے ہیں تو ہمیں نگراں سنی دعوت اسلامی کے شانہ بشانہ چل کر یہی ان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اب میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو محو رونق بازار ہیں بہت، اپنے لیے تو سید ابرار ہیں بہت، پیدا انہی کی نسل میں ہوگا کوئی بلال، جو لوگ آج دین سے بیزار ہیں بہت۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت، آل رسول، جشن اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی میں اور خدمت اعتراف کے اس عظیم الشان پروگرام میں آئے ہوئے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحق میں صوفی ملت صوفی غلام رسول صاحب قادری چند شعر اعتراف خدمت کے پس منظر میں لکھنا تھا، مگر خدمت کے اعتراف میں نہ ہوتے ہوئے قبلہ محترم سید امین القادری صاحب کی ذات بابرکت پر ایک تہنیتی کلام جسے بنام قصیدہ کے چند شعر میں پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے بارگاہ اعلی حضرت میں یہ چند شعر سماعت فرما لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، سبحان اللہ۔ اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے،
مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، اب تو نجدی کوئی بہکا نہیں سکتا ہم کو۔ دیکھیے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ہم نے علماء اہل سنت سے سنا بھی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے، جب آپ تمام لوگ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ اہل سنت کے ہیں سردار بریلی والے، اب تو نجدی کوئی بہکا نہیں سکتا ہم کو، اب تو نجدی کوئی بہکا نہیں سکتا ہم کو، ہم تو دیکھائے ہیں دربار بریلی والے، ہم تو دیکھائے ہیں دربار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، آپ کی نعتوں کے اشعار بریلی والے، آپ کی نعتوں کے اشعار بریلی، اللہ اکبر، زندہ باد، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، اب تو دیوبند و ندوہ میں پڑھے جاتے ہیں، آپ کی نعتوں کے اشعار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، جب بھی 25 سفر آتا ہے تو لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ جب بھی 25 سفر آتا ہے تو لگتا ہے، جب بھی 25 سفر آتا ہے تو لگتا ہے، جب بھی 25 سفر آتا ہے تو لگتا ہے، جب بھی 25 سفر آتا ہے تو لگتا ہے، اہل سنت کا ہو تہوار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے، ہر گلی کوچہ شہر یار بریلی والے، ہر گلی کوچہ شہر یار بریلی والے، جس کو دیکھو ہے طلبگار بریلی والے، مورے احمد رضا سرکار بریلی والے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین، آئیے حضرات، آپ باعث بلند درود شریف پڑھ لیں۔ میں میرے کام فرما جمیل بھائی خالد اور تمامی سنی دعوت اسلامی کے سے منسلک کچھ نصیبوں کی پیاری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے یہ قصیدے کے چند شعر میں نے لکھے ہیں، سماعت فرمائے، مطلب سماعت فرمائے۔
دل زمن طرز سخن سید امین القادری، دل سخن طرز سخن خوش لہن طرز سخن سید امین القادری، دل زمن طرز سخن سید امین القادری، سسلہن طرز سخن سید امین القادری، خوشبو اہل سنن ہاں خوشبو اہل سنن سید امین القادری، سلہن طرز سخن سید امین القادری۔ اور شیخ فرمائے مسلک غوث الورا ہے، مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا ہے، مسلک احمد رضا ہے، بو حنیفہ کی ڈگر، مسلک احمد رضا پر غوث اعظم کی نظر، مسلک خواجہ پیا ہے، مسلک احمد رضا، مسلک غوث الورا ہے، مسلک احمد رضا، مسلک غوث الورا ہے، مسلک احمد رضا، یہ ہے راہ پنجتن ہاں، یہ ہے راہ پنجتن سید امین القادری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ پنجتن سید امین القادری، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، یہ ہے راہ پنجتن سید امین القادری۔ اور ابھی سید صاحب کا تعارف ہو رہا تھا، یہ شعر سماعت فرما لیں۔ جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام، جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام، جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام، رنگ کیا لائی لگن، یہ رنگ کیا لائی لگن سید امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت۔ رنگ کیا لائی لگن سید امین القادری۔ اور یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص آج کا یہ اسٹیج اور صوفی ملت صوفی غلام رسول کی تقریر، اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ رنگ کیا لائی لگن
سید امین القادری اہل حق میں تذکرہ باطل میں تیرا خوف ہے بے شک سبحان اللہ اہل حق میں تذکرہ باطل میں تیرا خوف ہے اہل حق میں گفتگو باطل میں تیرا خوف ہے اہل حق میں تذکرہ باطل میں تیرا خوف ہے انجمن در انجمن ہاں انجمن در انجمن سید امین سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لہن طرز سخن سید امین القادری اس لہن طرز سخن سید امین القادری اور یہ آخری شعر سما فرما لے شعر اور بھی ہوا ہے وقت کی کمی ہے میں یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں سما فرما لے کہ گنبد خواجہ کی نسبت میں اس مصرے پہ سید صاحب سے بھی نظر آنا چاہوں گا اگر اس پر مصرع لگ گیا ہوگا تو سماعت فرمائے کہ رنگ کیا لائی لگن سید امین القادری گنبد خواجہ کی نسبت گنبد خواجہ کی نسبت کا امامہ سر پہ ہے گنبد خواجہ کی نسبت کا امامہ سر پہ ہے یہ امامہ سر پہ ہے جو یہ امامہ سر پہ ہے گنبد خواجہ کی نسبت کا امامہ سر پہ ہے دل بنا مسکے ختن لو دل بنا مسکے ختن سید امین القادری دل بنا مسکے ختن سید امین القادری یہ ہے راہ پنجتن سید امین القادری اور یہ مقطع میں ہی نہیں شہر مالیگاؤں کے تمام وہ سنی جو اپنے دل میں بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں ان تمامی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ مقطع سماعت فرما لے یہ ہے راہ پنجتن سید امین القادری اہل حق میں تذکرہ باطل میں تیرا خوف ہے انجمن در انجمن سید امین القادری آپ سے اتنی گزارش خالد رضوی کی ہے آپ سے اتنی گزارش خالد رضوی کی ہے ایک ہو اہل سنن سب ایک ہو اہل سنن سید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کس لہن طرز سخن سید امین القادری جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام جانشین شاکر رضوی کی ہمت کو سلام رنگ کیا لائی لگن یہ رنگ کیا لائی لگن سید
سید امین القادری اس لہن طرز سخن سید امین القادری آپ سے اتنی گزارش خالد رضوی کی ہے موگرا چمپا چمیلی جوہی نرگس نسترن موگرا چمپا چمیلی جوہی نرگس نسترن کیا مہکتا ہے چمن ہاں کیا مہکتا ہے چمن سید امین القادری یہ ہے راہ پنجتن سید امین القادری جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا ہری چادر نشان غوث اعظم ہے نشان اپنا ہری چادر نشان غوث اعظم ہے نشان اپنا سروں پر جس کے سجتا ہے امام سنی دعوت کا سروں پر جس کے سجتا ہے امام سنی دعوت کا جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا بزرگوں سے عقیدت ہو میرے آقا کی عظمت ہو بزرگوں سے عقیدت ہو میرے آقا سے عظمت ہو خدا کی بندگی کرنا ہے شیوا سنی دعوت کا خدا کی بندگی کرنا ہے شیوا سنی دعوت کا جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا کینیڈا ہند ہو US کے لندن اور افریقہ کینیڈا ہند ہو US کے لندن اور افریقہ جہاں میں ہر طرف گونجا ہے نعرہ سنی دعوت کا جہاں میں ہر طرف گونجا ہے نعرہ سنی دعوت کا جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا نظر نیچی حیا اچھی
عزائم خندہ پیشانی نظر نیچی حیا اچھی عزائم خندہ پیشانی مبلغ اس طرح ہوتا ہے کس کا سنی دعوت کا مبلغ